حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آزردت خفا تھیں اور انہوں نے ابو بکر کے ساتھ بات کرنا ہی چھوڑ دیا آخر تک، اور وصیت بھی کیا کہ مجھے رات کو دفن کر دو، اور ابو بکر عمر کو ان کے نماز جنازہ پہ نہیں بلایا گیا، ان راتوں رات ان کو دفن کیا گیا، ٹھیک ہے نا. وہ حدیث کافی مشہور ہے. نہیں تو پھر دیکھیں نا سچائی کی انتہا ہے نا یہ. ہاں کیا ہے، ان کی بھی سچائی کی انتہا ہے اور سنی محدثین کی بھی ایمانداری کی انتہا ہے کہ ایسی ایسی باتیں نقل کر رہے ہیں جس کو نقل کرنے کی تو کیوں نہیں بنتی. ان کو نہیں پتا یہ بہت سچے لوگ ہیں. سچے لوگ اسحاق صاحب کہتے ہیں بڑے چلا کے سنی بڑے معصوم ہیں. اسحاق صاحب بڑے مزے سے یہ بات کرتے تھے. وہ کہتے ہیں شیعہ ہمیں الزام دیتے ہیں ہمارے تو سنی محدثین بھی معصوم تھے، جو نقل نہیں کیا نا، جو یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ یہ بات واپس ہمارے خلاف استعمال کریں گے. اور وہ کہتے ہیں الٹا ہمیں پہ الزام نہیں. بات یہ ہے دیکھیں جو انہوں نے نقل نہیں کی وہ بہت زیادہ ہے، اور حقیقت کو پوری طرح ہمیشہ نہیں چھپانا ناممکن ہوتا ہے. دیکھیں جو بھی کوشش کرتا ہے نا کہ پورے یہ سچ ایسی چیز ہے جو ہمیں ظاہر ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے، سچ ظاہر ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے. اور یہ وقائع اس زمانے میں اس کے کئی ناقلین تھے، کئی مشہور نقل کرنے والے تھے، باقی کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے صرف عائشہ کی روایت نقل کیا، ٹھیک ہے. اور یہ زمانہ جو تھا جب بخاری لکھی گئی ہے وہ زمانہ وہ تھا کہ شیعہ بہت کمزور ہو چکے تھے. یعنی شیعہ نام دنیا میں خلفاء کے لیے کوئی تھریٹ تھے ہی نہیں، شیعہ کچھ بھی نہیں تھے اس زمانے میں. شیعہ سب تقیہ کی حالت میں تھے، سب چھپاتے تھے اپنے مذہب کو، اور وہ بالکل بیچارے آپس میں بھی بشارے کنائے سے بات کرتے تھے. تو ان محدثین کو اس لحاظ سے کہ یہ شیعوں کے ساتھ ان کے مناظرے ہوتے ہیں، بھئی وہ ایسے حدیث نقل نہ کریں کہ ان میں شیعوں کی کوئی بات ہوتی ہو، تو ان کو اس بات کے اتنا زیادہ، میں نہیں کہتا ان کو پرواہ نہیں تھا، زیادہ پرواہ نہیں تھا بہت سارے محدثین کو. کیونکہ یہ ان کے پاس کیا ہے، ان کا اتنا پرواہ، شیعہ کوئی اہم چیز نہیں تھے اس زمانے میں. اتنی شیعہ ختم ہو چکے تھے، شیعہ تقیہ میں تھے. مناظر شیعہ ائمہ علیہ السلام نے بھی منع کیے تھے کہ شیعہ ان کے ساتھ جو کیا نہ کریں، مناظرے نہ کریں. یہ ایک طرف سے. دوسری طرف سے میرے عزیز میرے بھائی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ لیکن حضرت تو پھر صدیقہ مانے نا کہ وہ خود یہ باتیں بیان کیوں کر رہی ہیں. وہ غلط بیان کر رہی ہے نا. ابھی میں آپ کو بتا بیان کر رہی ہیں ابھی عرض ہے. تو عائشہ نے خود کہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، میں حدیث ڈھونڈوں آپ کی خدمت میں اور میں بتاؤں گا کیوں بیان کریں. بہت اچھا سوال ہے. بیان کر رہی ہیں اپنے وہ جتنا زیادہ ہے وہ بھی بیان کر دیتی ہیں کھل کے. ان کو نہیں پتا کہ اب جا سکتی ہے، مخالف پارٹی استعمال کرے گی، اس کا مطلب صدیقہ ہے. اچھا میں ابھی بتا دیتا ہوں بھائی. ان پہ کوئی جبر کو کر سکتا ہے کہ زبردستی ان سے حدیث پوچھے نہ بیان کریں کیا؟ ہاں بالکل میں وہ اس کا جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے نا. یہ عزیزوں ملاحظہ کرو، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. اب یہاں پر صفحہ نمبر 749، یہ حدیث کافی مشہور ہے کہ وہاں پہ فدق کی بات ہو رہی ہے. فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک سلام اللہ علیہا فہجرته فلم تکلمه حتی توفیت. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور انہوں نے کبھی ابو بکر کے ساتھ پھر بات نہیں کی. عائشہ کی عمر، آپ بات یہ یاد رکھیے، عائشہ کی عمر کافی لمبی ہے. عائشہ کی وفات ہے سنہ 57 ہجری کو، ٹھیک ہے نا. سنہ 57 میں جب عائشہ کی وفات ہے اس وقت 58-57 کے قریب ہے ان کی وفات ہے. وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تو سنہ 11 ہجری میں ان کی وفات ہے، ان کی شہادت. امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 40 ہجری کو. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 49 ہجری کو. یعنی عائشہ کی عمر کافی بعد میں یہ زندہ رہی ہیں ان کے بعد، امام حسن علیہ السلام کے بعد، امام علی علیہ السلام کے بعد. اور یہ عائشہ کی ایک طویل مدت ہے جو معاویہ کی حکومت میں ہے. سنہ 40 کے بعد معاویہ کی حکومت میں عائشہ سب مسلمان رہتے ہیں تا جب معاویہ کی وفات ہوتی ہے سنہ 60 ہجری کو. تو اس عرصے میں جو اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے جو خلافت کی بات ہے وہ بالکل ان کو ظاہری طور پر شکست دیا جا چکا تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے. امام حسن علیہ السلام بہت کمزوری کی حالت میں، لوگ ان کے ساتھ چھوڑ چکے تھے، ان کو چھوڑنا پڑا خلافت، اور پھر انہوں نے معاویہ کے سپورٹ کر دیا، اور معاویہ نے پھر ان کو بھی شہید کیا، وہ بھی شہید ہو گئے. اور شیعہ تو ہر جگہ پہ، عراق میں کس کی حکومت ہے؟ عراق میں حاکم بنایا ہے معاویہ نے کس کو؟ زیاد ابن ابی کو. زیاد ابن ابی ایسا شخص ہے جو چن کر شیعوں کو ہر گاؤں سے جمع کر کے وہ قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایسا دور تھا کہ شیعہ تو بالکل تباہ ہو چکے تھے، شیعہ بالکل ختم ہو چکے تھے. لہذا یعنی شیعوں کی جانب سے ابو بکر کی خلافت کے وہ رد کر رہے ہیں، ابو بکر کی خلافت کو نہ مانے، یہ تو باتیں بالکل ختم ہو چکی تھی. شیعہ ہر جگہ چھپاتے تھے کہ ہم شیعہ ہیں. بھائی اگر کسی کے متعلق شک بھی ہوتا تھا یہ شیعہ، وہ اس کا سر قلم ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے نا.
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہیں، لیکن وہ نہ خطبہ دیتے ہیں، نہ وہ بھئی لوگ ان کے پاس رجوع کرتے ہیں، وہ بیچارے نہ ان سے کوئی روایت نقل کرتا ہے، بالکل مظلومیت تنہائی کی حالت میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بنی ہاشم مظلومیت تنہائی کی حالت میں رہتے ہیں، ان پہ بالکل سایہ ہے، سلطہ ہے، بالکل تلوار ان کے گردنوں پہ، کن کا؟ بنی امیہ کا، دنیا بنی امیہ کے ہاتھ میں۔ تو ان حالات میں دیکھیں، حالات مختلف ہوتے ہیں، ابھی ہم اور آپ رہتے ہیں نا، مناظرہ تو ہوتا ہے ہم لوگوں کا، تاریخ میں حالات بہت مختلف ہوئے ہیں، کہ اگر بعض مواقع پر عائشہ نے ایسی باتیں کہی ہیں کہ اس کے باتوں میں اعتراف ہے، کیونکہ اس وقت میں ان کو تھریٹ کا احساس نہیں تھا، ان کو خطرہ کا احساس نہیں تھا کہ وہ بعض باتیں نقل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ عائشہ کا مخالفت بھی ہے معاویہ سے، عائشہ بعد میں معاویہ کا شدید مخالف بن چکی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ معاویہ اپنے بعد یزید کو جانشین تعین نہ کرے، اور کس کو جانشین تعین کرے؟ کون خلیفہ بن جائے؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر، خلافت دوبارہ ابو بکر کے خاندان میں آ جائے۔ تو عائشہ اس لحاظ سے بھی معاویہ کا شدید مخالف تھا، اور کیونکہ معاویہ ہمیشہ اپنے ممبروں سے اہل بیت علیہ السلام کو برا بلا کہتا تھا، بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دلواتا تھا، تو عائشہ کے کلام میں جو تعریف ہے امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق، بعض احادیث ان کے فضائل میں ہیں، تو اس دور میں نقل کی گئی ہے، وہ حب امیر المومنین علیہ السلام میں نقل نہیں کی گئی ہے، وہ ایک خاص ایک سیاسی ماحول تھا کہ دیکھو معاویہ جس شخص کو گالی دیتا ہے وہ کتنا اچھا آدمی ہے، معاویہ کی تضعیف کے لیے تھا، معاویہ سے مخالفت کے لیے، اور یہ ایک سیاست تھی۔ سیاست کیا تھا کہ معاویہ اپنے بعد خلیفہ چاہتا کس کو؟ یزید کو۔ سنہ 49 سے، یعنی سنہ 50 سے پہلے معاویہ نے بیعت لینا شروع کیا تھا اپنے بیٹے یزید کے لیے، حالانکہ اس کو حق نہیں تھا، جو معاہدہ ہوتا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وہ یہی تھا کہ وہ اپنے بعد خلیفہ تعین نہیں کر سکتا، لیکن وہ خلیفہ تعین کرنا کے چکر میں تھا، اس کے لیے بیعت جمع کر رہا تھا، تو عائشہ اس کے مخالف تھی۔ اچھا، تو اس دور میں اگر بعض روایت نقل ہوئی ہیں تو اس لیے نقل ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس حدیث میں کیا ہے؟ اس میں حدیث میں یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نا کہ یعب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ مؤمنین اللہ اور مؤمنین ابو بکر کے سوا کس کو قبول نہیں کر سکتے، تو بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مؤمنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ تو ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتی، ابو بکر کو ایک ظالم مانتی، کیونکہ اس ناراض ہیں اسی بات پر کہ فدق کو انہوں نے چھین لیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وکان لعلی علیہ السلام وجهه بل فلما توفيت فاطمه استنكر وجوه الناس فالتمس مصالحه ابي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع ابا بکر تلك الاشهر، اور جب تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 6 مہینے زندہ تھی تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا، جب وہ وفات ہوئی ہیں تو پھر یہ عائشہ کا کلام ہے، خوب توجہ دیں، کہ پھر انہوں نے ابو بکر کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی، اور وہ بھی کس لیے؟ اس لیے کہ لوگ ان کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ نقل کرنے والا کون ہے؟ عائشہ۔ یہ شیعہ کے نزدیک بھی نقل ہے کہ کس نے مصالحت کی کوشش کی ہے،